نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفرقان کا خلاصہ اور کچھ آگے صورتوں کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والی، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اور فرقان قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے۔ قرآن حکیم کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام فرقان بھی ہے۔ جس طرح ہم قرآن کہتے ہیں، فرقان نام ہے، الذکر نام ہے، اور بہت سارے نام ہیں، تو یہ فرقان قرآن کا نام بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں، یہ مکی صورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں دشمنان اسلام اور کفار کے جو اعتراضات تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی نبوت کے حوالے سے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان اعتراضات کو بیان کیا ہے کہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور پھر ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ ایک اعتراض ان کا یہ تھا کہ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ، وہ کہتے تھے قرآن کے بارے میں، ان کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن جو ہے یہ اپنے پاس سے یہ بناتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں، یہ خود بناتا ہے خود، اور وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کوئی اور اس کی مدد کرتا ہے، حضور کی مدد کرتا ہے، کوئی اور قوم ہے جو سکھاتی ہے یہ۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اکتتبہا فہی تملی علیہ بکرۃ وصیلا، اس قرآن میں قصے ہیں، کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، جو کوئی آتا ہے اور حضور کو رات کو آ کے لکھا کے چلا جاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی آتا جاتا ہے۔ لولا انزل علیہ الیہ ملک فیکون معہ نذیرا، تو اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا اور وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، تو پھر ہم مانتے ہیں۔ پانچواں اعتراض ان کا یہ تھا، چھٹا اعتراض ان کا یہ تھا کہ او یلقى الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منہا، اس کے پاس کوئی خزانہ کیوں نہیں ہے، یہ کیسا رسول ہے کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہی نہیں ہے، غریب ہے بالکل، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے۔ جنت باغ، یعنی باغ کا اصل میں تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آج کل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس وقت باغ ہوتے تھے، آج کل کارخانے فیکٹریاں ہیں، تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے، اس کا نہ کوئی کارخانہ ہے، نہ کوئی اس کی فیکٹری ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کوئی اعلیٰ قسم کی چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ اور ساتواں اعتراض وہ یہ کرتے تھے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک ایسے شخص کے پیچھے چلتے ہو کہ جس پر خود جادو ہوا ہے، جو مجنون ہے، مسحور ہے۔ یہ اس قسم کے اعتراض تھے جو یہاں پر اکٹھے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر کیے ہیں، اور آگے پھر ان کے جوابات دیے ہیں۔ ایک ان کا اعتراض جیسا کہ وہ کہا کہ اس کے پاس مال کیوں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار، بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر اللہ تعالیٰ اگر یہ چاہتا تو اس سے بھی بہتر چیزیں تمہیں عطا کر سکتا تھا، جو انہوں نے کہا نا کہ خزانے اور باغ، اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس سے بھی بہتر چیزیں عطا کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنت کا جو خازن ہے، ایک فرشتہ ہے، اس کو بھیجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے پاس خزانوں کی چابیاں تھیں، اور وہ آئے اور آ کر حضور علیہ السلام کو وہ چابیاں پیش کیں کہ یہ خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ آپ لے لیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پر خزانوں کی چابیاں دی جا رہی ہیں تو آخرت میں آپ کا کوئی ثواب کم ہو جائے گا یا نیکیاں کم ہو جائیں گی۔ فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاموشی کے ساتھ سنیں، اگر باتیں کرنی ہیں باہر چلے جائیں۔ فرمایا کہ فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ خزانوں کی چابیاں ہیں، یہ لے لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لا حاجت لی فیہا الفقر احب الی وان اکون عبدا صابرا شکورا، فرمایا کہ مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، میں فقر کو پسند کرتا ہوں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں فقیر ہی رہوں اور صابر اور شاکر بن کے رہوں اللہ تعالیٰ کا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش تھی، اپنی چوائس تھی،
جو آپ کی جو زندگی تھی نا غربت والی، یہ آپ کی اپنی چوائس تھی آپ کی، ورنہ آپ کو دنیا کے ہر خزانے آپ کو مل سکتے تھے۔ آگے پھر آگے ان کے تمام اعتراضات کے جتنے بھی یہ اعتراض میں نے آپ کے سامنے ان کی گنوائے، اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کا جواب دیا ہے، ساری چیزوں کے جواب دیے ہیں کہ یہ جو تم اعتراض کرتے ہو، کھاتا ہے پیتا ہے، بازاروں میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس خزانے نہیں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کھاتا پیتا اس لیے ہے کہ وہ انسان ہے، اور ہر رسول اور ہر نبی اللہ نے جتنے ہی بھیجے وہ انسان ہی بھیجے ہیں۔ اللہ اگر کسی فرشتے کو بھیجتا تو پھر وہ کھاتا پیتا نہ، اس کو کھانے پینے کی حاجت ہی نہ ہوتی، لیکن یہ انسان ہے۔